جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب، جو سٹوری بڑی بن رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو شکایتیں آ رہی ہیں، اسپیشلی کراچی کے لوگ جو ہیں کہ انہوں نے یہ ایک انہوں نے گلہ کرنا شروع کیا ہے کہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا، بعض چیزوں ابیڈن کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ انہی لوگوں کا مسئلہ ہے، لیٹ دیم ہینڈل اٹ۔ پورے ملک سے کہیں سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی، کوئی آپ کو نظر نہیں آیا کہ کچھ کہ ان کو بڑے پیمانے پہ ریسکیو کرنے کی کوئی چیزیں کی گئی ہیں، اور فیلنگ آتی ہے کہ شاید اتنا بڑا شہر جس نے پورے پاکستان کو یہ فیڈ کیا ہے پچھلے 72 سالوں میں، بہت سارا انہوں نے آ کے انہیں ڈونیٹ کیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے 2005 کا جو آیا تھا زلزلہ آیا تھا، تو سب سے زیادہ ڈونیشن جو آئے تھے، سب سے زیادہ جو پیسہ اکٹھا کیا گیا تھا اور ان کے لیے پورے اس کے یہ ہمارے نارتھ کے لیے، نارتھ آف یہ پاکستان جو تھا وہ کراچی سے آیا تھا۔ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ ٹویٹر پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہی بلیم گیمز ہیں، وہی ہم یہ ٹی وی شوز پہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پہ زیادہ کوئی بس ایک دوسرے کو تمہارا قصور ہے، وہ کہتے تمہارا قصور ہے۔ سو کراچی کے لوگ بڑا جینوئنلی یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کوئی نہ کوئی ایمرجنسی یہاں پہ کوئی آ کے ہیلڈ کی گئی ہے، نہ کوئی بہت بڑا مثلا۔ بعض لوگ تو یہ بھی توقع کیے بیٹھے تھے کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ جاتے اور کراچی خود بیٹھتے ان کو، اور ان کی 14 سیٹیں ہیں وہاں سے، اس وقت لوگوں نے ایم کیو ایم کو اگر پیچھے کر کے خان صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیے تو انہیں فیلنگ آنی چاہیے تھی کہ شاید خان صاحب اور ان کے جو منسٹرز ہیں، موسٹلی جو ایم این ایز ہیں، وہ بھی کراچی میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتے، وہ علی زیدی صاحب کہیں نظر نہیں آتے، دیگر آپ کے جو لوگ ہیں جو اس وقت سارے کام کے سارے غائب ہو گئے ہیں۔ ان سب نے سمجھ لیا کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے ٹویٹر پہ کرنا ہے، اور یا ہم نے اس کو ٹی وی شوز میں بتانا ہے کہ کس کا قصور ہے کس کا قصور نہیں ہے، وہ تو آپ کرتے رہیں، وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے۔ لیکن جو سب سے بڑی جو ان کو شکایت آ رہی ہے عامر، وہ یہ ہے کہ ہمیں ابیڈن کر دیا گیا ہے، ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے، کہیں سے کوئی ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی وائس نہیں ہے، کوئی ان کو کوئی میٹیریل سپورٹ نہیں ملی، لوگوں کے گھروں میں پانی ہے اس کا کوئی ان کے پاس حال نہیں ہے، کھانا کیسے پہنچے گا، بجلی انہوں نے بند کی، جو میرا خیال بند ہونی چاہیے۔ عام آدمی نہیں سمجھتا ان چیزوں کو کہ اگر آپ نے یہ بارش کا پانی کھڑا ہوا اور گھر میں بجلی آن کر دیجیے تو سارے کے سارے اچھا خاصا جانی نقصان ہوگا۔ وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بجلی بند ہونا آپ کی جانوں کے لیے ضروری ہے۔ ادروائز فیڈرل حکومت سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ جو ریئیکشن دینا چاہیے تھا، جو ان کی طرف سے ان کو سپورٹ جانی چاہیے تھی، وہ سپورٹ نہیں کی۔ اب جو عمران خان صاحب نے رابطہ کیا ہے چیف منسٹر سے، میرا خیال 3-4 دن بعد اب کوئی بات چیت ہوئی ہے، آپ کیسے فیل کرتے ہیں کہ شہر جو ہے اس کو ابیڈن اس کو کیسے کیا گیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے، اور یہ جو کنسرنز ہیں یہ جینون ہیں یا جسٹ ایک آفت ہے، یہ تو سارے ہینڈل کریں اس کو؟ کیا صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پہلے تو خدا کے لیے سیاست کو اس سے فی الحال علیحدہ کر دیں۔ فی الحال وہاں پہ ایک انسانی کرائسس ہے، وہاں پہ ابھی بھی جو ہے پانی بے تحاشا علاقوں میں ہیں، بیماری پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے مشکلات ہیں، بجلی پانی کے مسئلے ہیں۔ پہلے اس کرائسس سے نکالیں، اور ابھی کرائسس از ناٹ اوور۔ آج کی میٹ آفس کی رپورٹس آ رہی تھیں کہ ابھی مزید بارشیں بھی آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 90 سالہ پرانا ریکارڈ آیا، بڑی بارشیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2006 کے زلزلے یا 2011 کے سیلاب کی طرح کا ایک کرائسس ہے۔ یہ بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ اور واقعی جس طرح ایسے ایشوز کے اوپر جو ہے لوگ امداد کے لیے نکلتے ہیں، پیسے کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں سے خدا کے لیے فی الحال یہ جو پولیٹکس ہے، فیڈریشن ورسز صوبہ، ایم کیو ایم ورسز پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی، پی ایم سی ایم، یہ نکال دیں۔ فی الحال اس کے انسانی پہلو پہ لوگوں کی امداد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا کرائسس ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ 2-2.5 کروڑ لوگ ہیں جن کی بات کر رہے ہیں، اور 2-2.5 کروڑ میں سے کوئی 2 کروڑ کے قریب جو آبادیاں ہیں، وہ ہمارا زیادہ ویڈیو تو امیر علاقوں کی آ جاتی ہیں وہاں پہ بنی ہوئی، اور ایک وہاں پہ کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بارش انجوائے کر رہے ہیں، وہ اپنی سپیڈو بوٹس بنائی ہوئی ہیں، یہ وہ ایک مذاق شذاق اپنی جگہ، مگر یہ ایک پورا شہر جو ڈوبا ہوا ہے، خاص طور پہ کچی آبادیاں، اس کی رپورٹنگ کم ہو رہی، بہت بڑا کرائسس ہے، پہلی بات۔ دوسرا، اب یہ ہے کہ یہ اس کا اب کیا کرنا ہے اور فیوچر میں کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ پچھلے سال بھی یہی بحثیں ہوتی رہی، اسی طرح یہاں پر میں اور ساری دنیا بیٹھی رہی کہ جی بلیم گیم چلتی رہی اس طرح۔ تو اس کو ایک مذاق نہ کریں۔ یہ جو سعید غنی صاحب اپنی جو تصویر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ سڑکوں پہ چل پڑتے ہیں کہ خالی سڑکیں ہیں، مقابلے والے دکھا رہے ہیں کہ بہت زیادہ پانی ہے، یہ نہیں بھائی، کرائسس ہے اور اس کے اندر سبھی قصوروار ہیں۔ آپ اس پہ بول لیں، میں فوکس یہ ہے کہ صاحب کہ اس کا اب کرنا کیا ہے۔ 3-4 ہی سلوشن ہے اس میں۔
پہلا تو سولوشن ایک بات آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کا حل کوئی نہیں ہے، یہ جو قانون آئین یہ جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کی فلاح، لوگوں کے مسئلوں کا حل نکالا جائے، یہ اس لیے قوانین بنتے ہیں۔ تو کوئی چیز بھی جو ہے نا، کوئی آئین کوئی قانون ان سے ماورا نہیں ہوتا۔ تو پہلا وہ کہتے ہیں 2-3 چیزوں میں سے کہ جناب یہ پھر کراچی اگر نہیں ہینڈل ہو رہا، کسی کو تو کرنا ہے نا، اگر آپ نہیں کر رہے تو کوئی اور کرے گا، تو صوبہ بنا دیں پھر کراچی کو۔ اس پہ ایک دم جو ہے نا ہمارے سندھی بھائی جو ہے نا ایک دم وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی وہ 18ویں ترمیم کے ختم کرانے کی سازش کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو 5000 سال کی سندھ کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں سارا پاکستان، پورا دریائے سندھ اور اس کی 4 ٹریبیوٹریز آ جاتی ہیں، اور وہ پورا پاکستان کا خطہ ہے، وہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ یہ صرف یہ پاکستان کی پارٹیشن کے وقت جو ہے نا بامبے پریزیڈنسی سے ہٹ کے یہ چھوٹا سا صوبہ ہے، یہ سندھ کے ٹوٹل ٹھیکیدار یہ نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو اس کا ہی مسئلہ ہے، اس کا حل نکالیں۔ پہلی تو یہ آ جاتی ہے۔ دوسرا پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو آپ کراچی کی جو ہے نا لوکل باڈیز کو امپاور کریں، لوکل باڈیز کا صحیح طریقے سے، جو کہ آئین کی 140 شک ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ پولیٹیکل اور فائنینشیل اٹانومی دیں، اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو یہ کوئی یہ نہیں کر دیں گے جس طرح 4 سال سے وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ بالکل ایک ٹوتھ لیس قسم کی جو ہے لوکل باڈیز آپ نے رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو اس کے اوپر آپ نے سپرا باڈیز بنا دی ہیں کہ وہ والا نہیں ہے۔ تیسرا پھر آ جاتا ہے کہ جناب آپ اس کو کراچی کو علیحدہ سٹی بنا دیں یا کچھ کریں جو ہے، تو یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی سلوشن تو کرنی پڑے گی، یا گورنر راج ایگزیکٹلی تھی کہ لگا دیں۔ آپ کا خیال ہے وہ اس سے مسئلے حل ہو جائیں؟ گورنر راج سے ایک آ جاتا ہے کہ جی یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل پتہ نہیں اس کے پیچھے وہ ایک ہمارا پہلے ہی بڑا انسٹیبل پالیٹکس رہتی ہے، وہ والی ہے۔ پر پرابلم یہ ہے کہ ایک گمبھیر سچویشن ہو، جب کرائسس ہو، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، یا آپ آسان سلوشن جو آپ کے پاس ہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کرنے نہیں دیتے تو پھر یہ مشکل سلوشنز ہی آئیں گے، پھر تو ہر چیز جسٹیفائڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد گورنر رائے لگانا اتنا آسان بھی نہیں۔ خیر اس پہ میں تھوڑا سا آپ نے جو باتیں کی 2-4 مجھے نا پیپلز پارٹی میں، اس سے پہلے کہ میں جناب مشرف صاحب پہ جاؤں، MQM پہ جاؤں، وہ میں بات کرتے ہیں اس پہ، ان کا بہت بڑا رول ہے کراچی کو اس حالت میں لانے کا، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ پہلے لیکن میں ذرا پیپلز پارٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مان لیتے ہیں انہوں نے کراچی کے لیے 10 سالوں میں کچھ نہیں کیا، ان کے پاس ایک ہی ریزن ہے کہ بھی ہمیں تو ووٹ دیتے نہیں ہیں، یہ MQM کو دیتے ہیں، ہم کیوں کام کریں، ہم اپنے سندھ میں کیوں نہ جا کے کام کریں جہاں سے ہمیں ووٹ پڑتا ہے۔ ایک پولیٹیکلی تو بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں اب ٹھیک ہے، لیکن سوال اور ہے، اگر آپ کراچی کو ابیڈن کریں گے، کراچی کو اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑتے، ہر چیز ووٹ کے لیے ہوتی ہے، تو جو ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، جو اتنی بڑی آپ کی آبادی 2.5 کروڑ کی آبادی کو جس نے سہارا دیا ہوا ہے، جو پورا پورٹ سٹی ہے آپ کا انڈسٹریل سٹی ہے، اگر آپ نے اس کو ڈسٹرائے ہونے دینا ہے، ڈوبنے دینا ہے کیونکہ ہمیں ووٹ نہیں ملتا، تو پھر اس کے بعد تو آپ سب سے بڑے کرمنل آپ کا ایٹیچیوڈ ہے۔ دوسری بات یہ تھی، اب انہوں نے ان کا غصہ بڑھ گیا میرا خیال ہے اس کا پیپلز پارٹی کا کہ ہمیں ووٹ نہیں دیا، انہوں نے عمران خان کو ووٹ ڈال دیا، اب غصے میں مزید اضافہ، پہلے MQM کا غصہ تھا کراچی پہ، اب ان کو بڑھ گیا ہے اس کا عمران خان صاحب کے ڈبل ہو گیا۔ بھائی میرے اگر آپ اس کے صوبے کے خلاف ہیں، چلے میں مطلب جو فور چینج میں اس حق میں ہوں کہ آپ سندھ کو جی ایک رکھیں، جی سندھیز کا ایک اپنی ان کا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ ہندوستان سے آئے تھے، ہم نے جہاں پہ آگے جگہ دی، ان کو رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ ڈیولپ کیا، اچھی زندگیاں گزاریں، آج یہ کہتے ہیں جی یہ زمین ہمیں علیحدہ کر دیں لو، اور وہ ہم نہیں دیں گے۔ سندھیز کی یہ بات جو ہے مطلب ایموشنل لیول پہ یا ان کے اٹیچمنٹ لیول پہ، دھرتی لیول پہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن پھر آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا، یہ تاکہ آوازیں نہ اٹھتی اسے کراچی سے نیا صوبہ نہ مانگا جاتا، کراچی والے لوگ ایک سیپریٹ اینٹی مانگتے، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا، پھر آپ اپنے ووٹ کے اس سے چکر سے نکلتے، پھر کراچی کو اتنا ڈیولپ کر کے دیتے، ہانگ کانگ کی طرح ڈیولپ کر کے دیتے، اس کو نیو یارک کی طرح آپ اس کو ڈیولپ کر کے دیتے، لندن کی طرح کر کے دیتے، تاکہ یہ کم از کم کراچی کے لوگوں کا احساس ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو یہاں پہ زیادتیاں کی یہ ہوئی ہیں، جناب مشرف صاحب کا دور بھی ہم نے دیکھا، اس سے پہلے 90s کا دور بھی دیکھا، اس وقت MQM تھے نا، بلدیالتی والے یہ ادارے تو وہی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، سارے وہی ہینڈل کر رہے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب بڑا کریڈٹ لیتے تھے، اگر وہ بھی ہم نے دیکھا میئر ان کا بھی رہا ہے، سو ان کو فیل ہوتا کوئی تھوڑا سا ڈفرینس تو دیتے نا ان کو، ذرا یہ پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے تھا، اور تاکہ یہ جو لوگ ہیں MQM کو ہیں یا اردو سپیکنگ ہیں یا دیگر کمیونٹی کے لوگ ہیں، انہیں آ کے محسوس ہوتا کہ یار ہم تو ایسے پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ بہتر جماعت نہیں ہے، اور ہماری MQM ٹھیک ہے، اردو سپیکنگ ٹھیک ہے، الطاف بھائی ٹھیک ہے، یا عمران خان ٹھیک ہے، انہوں نے جو زیادتی کی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے وہ لوگ کچھ بھی کہیں، اب جب سے پچھلے عرصے سے ان پہ دباؤ بڑھنا شروع ہوا ہے، میڈیا نے بڑھایا ہے،
آف کورس عمران خان صاحب نے بڑھایا ہے, ان کے وزیروں نے بڑھایا ہے, سوشل میڈیا آیا ہے. اب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ان کو ہیٹ آنا شروع ہو گئی ہے, اس کو پیپلز پارٹی کو. اب انہیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا. ادروائز جو ماضی کے ان کے 10 سال تھے, اچھا 10 سال یہ دیکھیں جو اس کی بات ایم کیو ایم پہ آتے ہیں ذرا. بھئی آپ تو آصف علی زرداری کے ساتھ پاور میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ پچھلی حکومت ماضی میں پچھلے یہ 2-2.5 سال چھوڑ کے انہوں نے تو بیٹھ کے پاور شیئرنگ کی ہے اور اپنی مرضی کی انہوں نے وزارتیں لی ہیں. انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وزارتیں مرضی کی لی ہیں, انہوں نے وہاں پہ سندھ میں بھی اپنی مرضی کے لیے, بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی انہوں نے پاور شیئرنگ کی ہوئی ہے. سو ذرا سوالات ان سے بھی بنتے ہیں کہ آپ جو لوکل باڈیز بھی دیکھ رہے تھے, آپ کے پاس وزارت بلدیات بھی تھیں, شہر بھی تھا, پورٹ سٹی بھی ان کے پاس. بابر غوری صاحب وہ ملینز آف ڈالرز کا فراڈ کر کے باہر بھاگ گئے, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایم کیو ایم کے تھے نا, انہوں نے ملینز آف ڈالر کمائے, انہوں نے پورٹ اینڈ اس سے کیے. تو آپ لوگوں نے بھی تو شہر کے ساتھ وہی زیادتیں کہ اب اچھا پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے جتنی نوکریاں تھیں ایم کیو ایم نے اپنے لوگوں کو دے دیں, اب وہ کام پہ نہیں جاتے, گھوسٹ ہیں سارے کے سارے, کوئی کام کرنے کو تیار نہیں بلدیاتی والے. اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لہٰذا وہ کام چھوڑ دیا, ہر شہر میں گند پڑا, تنخواہیں لے رہے, نہیں لیتے وہ ہڑتالیں کر دیتے ہیں. سو اٹس اے بٹ مطلب کمپلیکیٹڈ. پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کراچی شہر کو ایم کیو ایم پہ چھوڑا اور اس کا نتیجہ جو ہے پورے شہر نے بھگتا ہے. یہ سب صرف پیپلز پارٹی نہیں, ساری ہی پارٹیوں نے ابینڈن کیا ہے, سبھی کا رول بڑا کنٹروورشل ہے. پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں نا کہ کہاں ہے آصف زرداری, چلے جی وہ بیمار ہیں. بلاول صاحب کسی اس میں آپ کو ایک دن بھی نظر آئے؟ بالکل غائب ہیں, بالکل غائب ہے. وہ صرف ٹویٹر کے اوپر جو ہے نا وہ اب ان کی سیاست چلتی ہے. ان کی چھوٹی بہنیں جو ہیں, ٹھیک ہے جی وہ پالیٹکس میں نہیں ہیں, وہ ہر چھوٹی ایشو, ببی ڈیڈی برگر ایشو جو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ٹویٹ کرتی نظر آتی ہیں. دے آر نو ویئر. یہ ایک انسانی ایک کرائسس تھا, اس میں آپ کو بھی نظر آنا چاہیے, سمبولیکلی نظر آنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی مین اسی طرح ہی آپ کی پی ٹی آئی جو ہے, وہ جو 16 ایم این اے ہیں یا جو اتنے ایم پی اے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, وہ غائب رہے ہیں. کوئی بس وہ ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹاک شوز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ واڈا صاحب سنبھالے نہیں جاتے, وہ زیدی صاحب نہیں سنبھالے جاتے. ان کو وہ نکالتے نا ربڑ کے جوتے, شہباز شریف کو ہم اتنا تنقید کرتے تھے. الوی صاحب صدر ہے, وہ انہوں نے اپنی جو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں وہ بالکل سرٹیفکیٹ دینے آ جاتے ہیں, اپنا پریزیڈنشیل رول سے باہر آ جاتے ہیں, یہاں نظر آتے ہیں کہ بہرحال ان کا شہر ہے اور وہاں سے ان کی نمائندگی رہی ہوئی ہے, اس کے نظر آتے. اسی طرح ہی سب سے بڑا رول ایم کیو ایم کا آ جاتا ہے. وہ میئر صاحب وسیم صاحب جو ہیں, وہ پوری بالی ووڈ کی ایکٹنگ کر رہے تھے. انہوں نے جو اپنی آخری پریس کانفرنس کی ہے, وہ ایک کھلنائک اور رام اور شام اور ساری فلموں کا کمبینیشن لگا کے وہ ڈرامہ جو کر رہے ہیں ایکٹنگ کا. ممکن ہے کراچی کے ان کے دل میں دکھ ہوگا, چلو دکھ 4 سال اگر آپ بھائی ریزائن کر دیتے, اگر نہیں تھے اتنے برے حالات تھے اور تھے واقعی کہ آپ کو ریسورسز کا تھا, تو آپ نظر تو آتے, ایشو بناتے اور گھر چلے جاتے. 4 سال آپ پاور بھی جیسی کیسی لنگڑی لولی انجوائے کرتے رہے ہیں, آخر میں ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں سیاستدانوں کے آنسوں پہ کیوں نہیں یقین آتا. ہو سکتا ہے جنرلی وسیم اختر صاحب کراچی کے ہیں, میئر ہیں, ہیلپ لیس نے تھے, لوگوں کو ڈوبتے دیکھا ہے, انہوں نے کہا جی میں کچھ کرتا رہا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے جینون آنسوں. نہیں, یہ آرگومنٹ جو آ جاتا نا کہ جی وہ ڈی ایچ اے, آف کورس ڈی ایچ اے بھی اتنی قصوروار ہے, وہ جہاں پہ رینجرز والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہے, مگر فیس آف پالیٹکس تو پالیٹیشین ہے نا. کسی نہ کسی کی تو ذمہ داری ہے, آپ کس کو بلیم کریں گے؟ آپ یہاں گھوم پھر کے آپ نے پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, انہی میں سے کسی کو کرنا ہے نا, تینوں میں سے. آپ تینوں کہیں وہ نہیں ہے تو پرابلم کیا ہے کہ وہاں کراچی کے 2 کروڑ لوگ ہیں, وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, بری حالت میں ہیں. اچھا عامر یہ بتائیں کہ کراچی کا تو دیکھ لو, کوئی میئر ہے اچھا برا لولا لنگڑا جیسا بھی ہے, جس کا نام وسیم اختر تھا, بیچارے ریٹائر ہو رہے ہیں یا مدت پوری ہو رہی ہے. لاہور کا کون میئر ہے سر, جہاں پہ عمران خان صاحب اس دن ارشد شریف کو باقاعدہ سمجھا رہے تھے, بتا رہے تھے بلدیاتی پہ ان کا بڑا. لاہور کا میئر کون ہے سر, ملتان کا کون ہے یا پشاور کا کون ہے سر؟ لوکل باڈیز کا ایشو جو ہے صاحب, یہ بھی تو سیریس نہیں ہے, پورے پاکستان کا ایشو ہے. وہاں پہ بھی بالکل انہوں نے 2 سال ہو گئے ابھی تک الیکشن نہیں کروا رہے ہیں. میں لاہور کا ایک ضرور میں کہوں گا, ہم بہت بڑے ناقد رہے ہوئے ہیں شہباز شریف کے. وہاں یہ جو مقابلے پہ لاہور کی تصویریں لگا دیتی ہیں, وہ ان کا پی ٹی آئی کا کریڈٹ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے پچھلے 15-20 سال کے اندر ہم ان کی بہت زیادہ ناقد رہے ہوئے ہیں, تنقید کرتے تھے ان کے ربڑ کے بوٹوں کا, مگر اس ربڑ کے بوٹوں کی انہوں نے ایکچولی سیوریج پہ کام ہوا ہے, پانی نکل جاتا ہے. ان کا اس طرح کا کرائسس نہیں لاہور کا, انہوں نے اس کے اوپر کچھ کام کیا ہے. کراچی کا شہر بہت بڑا ہے اور اوپر سے بلاکڈ ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں بنا رہے, یہ جو کہتے رہتے ہیں, مطلب 2-2.5 سال گزرے,
भाई आपके पेशावर में तो 7 साल से हुकूमत है ना, वहाँ पे कोई मेयर है इस वक्त पेशावर का जो कहते हैं डायरेक्ट करवाएंगे? अभी नहीं करवाए। ये साल हो गया है, ये नहीं करवा रहे, पता नहीं क्यों है। ये कल परसों मैंने बड़े अरसे बाद इमरान खान साहब से सुना है पीटीआई से कि जनाब इलेक्शन हम लोकल बॉडीज़ के करवाएंगे तो उसके ज़रिए इनकलाब लाएंगे, पर फिलहाल 1 साल से समझ नहीं आती कि क्यों नहीं करवा रहे। यही सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बाकी रिफॉर्म्स नहीं हो पाने, ये बुज़दार साहब इनसे यहीं बैठे रहने हैं, तो हल इनका लोकल बॉडीज़ ही है, इनका भी लोगों का भी, और घूम फिर के ये लोकल बॉडीज एम्पावर्ड हो, और सोल्यूशन कोई नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा सा कराची की तरफ चलते हैं, जो असल में थोड़ा सा उसका वो करना चाहता हूँ एमक्यूएम के हवाले से। एमक्यूएम ने वो किया है, एमक्यूएम जो है 90 से, जैसे मैंने कहा, हर हुकूमत के साथ हिस्से में रही है और बल्दियाती चीज़ें इन्होंने संभाली है, नौकरियाँ, जॉब, जो भी था सब कुछ हम जानते हैं, अच्छा बुरा। सर एक यहाँ रिपोर्ट आई थी सेनेट की, उसमें जो ह्यूमन राइट्स कमेटी में 10 सालों में 12 सालों में 15,000 बंदा कराची में मारा। कराची में बाज़ अफसोस होता है, दुख होता है कि ह्यूमन लाइफ वहाँ पर लास्ट हुए हैं, जो वहाँ लसानी फसादात हुए हैं, मुआशी फसादात हुए हैं, एक दूसरे को किलिंग्स की है, कोई लाडले ग्रुप बन गया, कोई बाबा रहमान डकैत बन गया, कोई कन टूटा बन गया, कोई लंबा, कोई कट्टी पहाड़ी, मतलब 100 चीज़ें हमने वहाँ पे देखी, एक के बाद एक मुसीबत। कराची में कोई ऐसा खुदा नाराज़ हुआ है, ऐसे ऐसे हुक्मरान और ऐसे ऐसे वहाँ ब्यूरोक्रेसी और ऐसी ऐसी पार्टियाँ उनको मिली हैं। इवन जनरल मुशर्रफ का जो दौर था, एमक्यूएम का सबसे बड़ा टॉप का जो दौर था, वो जनरल मुशर्रफ के दौर था, जिसमें ये ग्रो, अच्छा वहाँ पे कराची में ऑपरेशन बहुत सारे हुए हमने देखे, बेनज़ीर भुट्टो दौर में, फिर हमने देखा जनरल मुशर्रफ का दौर आया, उसमें रीग्रुप हुए हैं इनके, बल्कि टारगेटेड किलिंग, पुलिस वाले जो थे बड़ी उसमें ये तादाद में मारे गए जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। फिर मुझे याद है 35 के करीब टारगेटेड ये किलर्स थे सर, जो उसमें डेकवेट से, रॉबर्स से, जिनको पेरोल पे रिहा किया गया। ये किसी बार नसीम फरोख साहब ये बताए ना ज़रा, उस वक्त ये उनकी सिंध हुकूमत के साथ काम कर रहे थे कि 35 लोगों को था, आपने कैसे रिलीज़ किया, कैसे किया गया, उनके दौर में खड़े हुए सारे के सारे चीज़ें। अब और फिर हमने मुस्तफा कमाल साहब ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे, इन्होंने सीवरेज के कोई इंतजाम पे तवज्जो नहीं दी, इन लोगों ने कोई नहीं सोचा पे 10-15 साल आपके पास थे कि आप थोड़ा सा करते, या बारिशें नहीं होती। इसमें कोई बहस नहीं है कि माजी के अंदर सारी ही पार्टी जिम्मेदार रही हैं, सबसे ज़्यादा एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी रही हैं जो 30 साल से पावर में है, इसमें कोई बहस नहीं। अब असल इशू ये है कि नाउ व्हाट, अब क्या करना है भाई, खुदा का ठीक है कहर आ गया, करना क्या है। मुझे जो डर पड़ा हुआ है वहाँ पे कि अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आपने पहले कहा जी प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो नहीं है, वो कमेटी बन गई, तो अब वो कल मुराद अली शाह का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि हो ये कमेटी जो है ना, ये रिकमेंडेटरी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है। लोकल बॉडीज़ के तब होंगे इलेक्शन जब लोग आएंगे, तब वसाइल आएंगे, सो लोकल बॉडीज़ भी इन्होंने चारा, सूबा भी अभी नहीं बन रहा, तो ये अभी जो फ़िलहाल क्राइसिस है, ये मुझे लगता है खुदा ना खास्ता इसमें बीमारी फैल गई। पहले ये कोरोना सिलसिला चल रहा है, अगर इसके अंदर और कोई बीमारियां फैल गई, वबा फैल गई, तो ये बहुत ज़्यादा गहरा क्राइसिस हो जाएगा। फिलहाल लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ। आमिर साहब कह रहे हैं कि फ़िलहाल कोई इमीडिएट कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा, जैसे उन्होंने आपको काउंट करके दिया। सबसे बड़ा दुख ये हो रहा है कि फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमतें जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, इमरान खान साहब और उनके ट्विटर पे फॉलोअर्स जहाँ बैठे हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ट्रेंड चलाते रहते हैं। पीपल्स पार्टी ने सुने अपनी को टीमें हायर कर ली ट्विटर के लिए, वो ट्रेंड चलाते रहते हैं। फिलहाल कराची के लोग जो हैं वो ट्विटर पर जो ट्रेंड चलते हैं, एक दूसरे को जहाँ पे वो ये बैशिंग की जाती है, उससे लुत्फ़अंदोज़ हूँ। हमें कोई नज़र नहीं आ रहा सलूशन वक्ती तौर पर, हम कोई मायूसी वाली बात नहीं करना चाहते, लेकिन हक़ायक़ यही है कि इस वक्त ये फौरी तौर पर कोई हल जो है, जैसे आमिर साहब ने कहा, नज़र नहीं आ रहा।